میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ آج پاکستان میں 1 اپریل ہے۔ امید ہے کہ کل ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہوں گے 2 اپریل کو مغرب کی نماز کے بعد، اور سنڈے والے دن پہلا روزہ ہوگا، اور عرب میں شاید کل پہلا روزہ ہے، سیٹرڈے والے دن 2 اپریل 2022 کو۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایک چانس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کہ وہ سال کے بعد اپنا قبلہ درست کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل کول اس مہینے حاصل ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کو چوز کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ باقی تفصیلات بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں۔ مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے رمضان شریف سے متعلق، روزوں سے متعلق تفصیلی احکامات ہیں، بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے۔ آلموسٹ مین سٹریم کی اہل سنت کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، اس میں آپ کو رمضان مبارک سے متعلق سارے احکامات مل جائیں گے۔ آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے 2017 میں میں نے رمضان مبارک کی جو نشست تھی، 5 نشستیں میں نے ریکارڈ کروائی تھی، آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی۔ مسئلہ نمبر 53A B C D E، جس میں 53A جو ہے وہ قرآن حکیم میں جو رمضان مبارک کا ایک پورا تفصیلی رکوع ہے اس کو میں نے کور کیا تھا، اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے۔ اور اس کے بعد جو 53B تھا، اس سے میں نے اس کے احکام و مسائل شروع کیے تھے 4 نشستوں میں، 53B C D اور E۔ یہ نمبر آپ کو نہ بھی یاد ہو، آپ رمضان مبارک کے احکام و مسائل لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں ٹائم لائن بھی الحمدللہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے لکھ دی ہے، وہ ہم نے پن کر دی ہوئی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف آپ رجوع فرمائیں۔ یہ ٹائم ہے، 1-2 دن باقی ہیں، تو رمضان مبارک کے احکامات سیکھ لیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ الریان جس کا نام ہے، وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان شریف کے روزے رکھنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز گواہی دینا اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ دینا، چوتھی اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اعمال کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت والے دن۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میرا دیدار، میرا قرب جنت میں، وہ اس کی جزا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں، میں نے اس لیکچر کی جو سیریز ہے پوری 5 نشستوں میں
53A B C D E تک اس میں میں نے بیان کیے ہیں، سارے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، ان کے کلپس بھی اپلوڈڈ ہیں، روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس طریقے سے روزے کا کفارہ کیا ہے، اور روزے سے متعلق عورتوں سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں سے کلپس بھی الگ سے اپلوڈ ہوئے ہیں۔ بہتر یہ کہ آپ پوری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ۔ آج ہم نے اپنے آفیشیل چینل کی کمیونٹی کے اندر اس کا پہلا جو لیکچر ہے اسے شیئر کروا دیا۔ وہ پہلا لیکچر جب آپ کھولیں گے تو اس کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو سجیشن میں خود بخود دوسرا لیکچر آ جائے گا، اس کو اینڈ کریں گے تو سجیشن میں پھر تیسرا لیکچر آ جائے گا، ویسے بھی سائٹ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لیکچر ضرور کور کریں، کیونکہ جب تک آپ کو رمضان مبارک کے احکامات نہیں پتہ ہوں گے اس وقت تک آپ اس فرضیت کو ادا نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس وقت پوچھتے ہیں، جبکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہر وقت انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب مسئلہ آئے تو پھر اس کے ڈھونڈنے میں آپ چل پڑیں، اس میں بسا اوقات پھر غلطی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ کہ رمضان شریف آیا تو رمضان سے متعلق احکامات سیکھیں۔ رمضان مبارک میں چونکہ اعمال کا ثواب بخاری مسلم میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں تاکہ 700 گنا ثواب ملے۔ ویسے آپ پورے سال میں کسی بھی وقت زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی رمضان میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں بھی دیتا، کم از کم اپنا جو زکوٰۃ کا حساب و کتاب ہے نا وہ رمضان کے اعتبار سے سیٹ کر لیں، کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو اس سے مراد لیونر ایئر ہوتا ہے، چاند کے اعتبار سے 355 دن کا جو سال ہے، یہ سولر ایئر نہیں ہوتا، وہ 365 دن کا ہے۔ اب اگر یوں آپ کریں تو ظاہر ہے کہ آلموسٹ 30 سال کے بعد ایک سال کا فرق پڑ جائے گا۔ تو رمضان شریف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو حساب کتاب رکھنا بھی آسان ہے۔ اگر کسی کا کوئی اور مہینہ بن رہا ہے تو وہ ایک سال میں زیادہ دفعہ زکوٰۃ دے کے اپنے آپ کو رمضان میں شفٹ کر لیں، جس طرح میں نے کر لیا ہوا ہے۔ عموماً صاحب نصاب تو ہم لوگ شادی بیاہ کے بعد ہی ہوتے ہیں، جب کوئی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قریبی سونا وغیرہ مل جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت جمع پونجی والدین دے دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو 7.5 تولے کی لمٹ کراس کر جاتی ہے، 85 گرامز آف گولڈ۔ اس لیے میں نے تفصیلی احکام اس کے ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میرے ریکارڈڈ ہیں۔ مسئلہ 95B 95A مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی فضیلت، صدقات کی اہمیت، اس کے اوپر ہے، اور 95B جو ہے وہ احکام و مسائل پہ۔ آپ زکوٰۃ کے احکام و مسائل لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی، آلموسٹ کوئی 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے، لیکن اس کے بعد آپ سینکڑوں کتابیں پڑھ لینا تو وہ ایک پلڑے میں ہوں گی، شاید ان میں بھی آپ کو چیزیں نہ ملیں۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک رمضان کا پورا مہینہ اس کے اوپر لگایا تھا کہ میں زکوٰۃ کی چیزوں کو ایک جگہ کمپائل کروں، تو وہ آپ ویڈیو ضرور رمضان شریف میں دیکھیں۔ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، اس میں ساری چیزیں میں نے کور کی ہیں۔ تو زکوٰۃ کا حساب آپ اس مہینے میں رمضان شریف کے شروع میں ہی لگا لیں، کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں اور اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ آپ ایڈوانس بھی ادا کر سکتے ہیں اگلے سال، اور ایک ڈائری بنا لیں، اس میں لکھتے رہیں تاکہ آپ سال کے اینڈ پہ جا کے حساب کریں تو آپ کو پتہ چل جائے، اچھا میں نے اتنے اس سال کی زکوٰۃ دے دی تھی، اتنی باقی ہے وہ میں اب دے دیتا ہوں، یا اگر بڑھ گئی بھی ہے تو اس کو اگلے سال میں شفٹ کر دیں۔ جس طریقے سے سال میں آپ نے ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کا جو سال ہے اس کا، تو ظاہر ہے اس میں آپ رمضان کا حساب رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے حساب کرنا آسان ہوگا۔ باقی اپنی ڈائری ضرور بنا لیں۔ تو یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں تھیں جو رمضان مبارک کے اعتبار سے یاد رکھیں۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، باقی تو اس پہ گھنٹوں فی البدی بولا جا سکتا ہے، کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی رات کا قیام کیا، یعنی قیام اللیل جو ہم کرتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ
اصلاح نفس کے لیے جو کوئی یہ اعمال کرتا ہے. چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا قیام اللیل میں سستی نہ کریں. گھر میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھیں، لیکن قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، تاکہ قرآن کا دورہ ہو. اور مسجد میں پڑھنا ہے تو بھی موبائل اٹھا لیں جس میں آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے ترجمے والا قرآن کھول لیں، تاکہ پورے قرآن سے آپ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ مغرب سے عشاء کے دوران بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ ایک پارے عموماً روزانہ شروع میں سوا پارہ پڑھتے ہیں، پھر آخری روزوں میں جا کے ایک ایک پارہ شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو کور کرتے جائیں. ایسی مساجد کے اندر پڑھیں جہاں پہ لوگ یعنی شوق کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہ قاری وہاں کا اچھی قرات کے اندر اور آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرے تاکہ بات سمجھ بھی آئے. عموماً اہل حدیث کی مساجد کے اندر میں نے یہ اہتمام دیکھا ہے، ان کی 8 تراویح، حنفیوں کی 20 تراویح کے بھی بعد ختم ہوتی ہے، اور مقصد بھی قیام اللیل کرنا ہے، قرآن سننا ہے. بہرحال اگر کسی حنفیوں کی مسجد میں یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں بھی آپ قیام اللیل کریں تو وہاں پر 20 تراویح ہے تو 20 پوری پڑھ کے نکلیں. اصل مقصد قرآن سننا ہے. اگر آپ 8 پڑھ کے نکلیں گے تو قرآن کا حصہ وہ آپ سے مس ہو جائے گا. گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی